الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعے کو شب براءت سے متعلق بیان چل رہا تھا اور اس سے متعلق جو فضائل اور احکامات تھے وہ میں نے عرض کیے تھے، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو رات ہے نصف شعبان کی، جسے ہمارے یہاں شب براءت کہتے ہیں، یہ بھی اور جو ہمارے یہاں مشہور رات ہے شب قدر، یہ جو دو راتیں ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں اور ان کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، اور احادیث میں ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، تاکہ ان مغفرت کی راتوں میں اس کی بخشش ہو اور اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ سب سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرک کی بخشش تو کسی حال میں نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی، اور ہمیں اللہ کے رسول نے جہاں شرک سے منع فرمایا تو وہاں یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو ایسا عمل بھی شرک میں شامل ہے جو ہو تو عبادت لیکن کی جائے دنیا کو دکھانے کے لیے، جیسے نماز دکھانے کے لیے پڑھی جائے اور کوئی عبادت دکھانے کے لیے کی جائے، فرمایا یہ بھی شرک میں داخل ہے، کیونکہ یہ ہے تو عبادت لیکن آدمی خالق کے لیے نہیں مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ اور شرک ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور آخری حد تو اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرما دی کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسے بھی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی یہ سجدہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر یا بت کی طرح کھڑے ہو جانا کہ بالکل نہ ہلنا کسی انسان کا انسان کے سامنے بھی جائز نہیں۔ ہمارے اکثر عادت ہے کہ جب بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر بڑا ہو تو یوں نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مخلوق کو نہ سجدہ کرنا، نہ کسی عنوان سے اسے شریک کرنا، یہ سب ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں،
اور انہوں نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے جادوگر، جادو کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ جادو جو ہے اصل میں وہ بات تو ایک بات کی ہے کہ اس سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اصل جو جادوگری سیکھی جاتی ہے اس کا پہلا جز یہی ہے کہ ایمان کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، اور جس کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جادوگری سیکھنی ہے تو اپنا پاخانہ خود کھانا پڑے گا۔ اب جب یہ حرام چیز کھائے گا تو ایمان کہاں سے رہے گا؟ پھر اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں۔ تو جادوگری سیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور پھر جادو کرانا یہ خود گناہ عظیم ہے، جو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جادو کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر بھی جادو کیا گیا، اس کے اثرات بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول پر جو جادو کیا گیا تو پھر اس کا توڑ بھی نازل ہوا، تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ نے وہ تانت جو کنویں میں دبائی تھی نکال کر اس کی گرہیں کھولی تو اثرات ختم ہو گئے۔ تو اس کا علاج کرانا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ضروری بھی ہے۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ کہ علاج معالجے میں خرچہ کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو شرعاً اگر معالج کامل ہے تو خرچہ جائز ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ہم علاج کراتے ہیں، وہ کامل ہوتا ہے، ہم اسے لاکھوں روپے دیتے ہیں، آپریشن کے بھی دے رہے ہیں، اور کیا کیا آج کل جو بھی سلسلہ سب جانتے ہیں، مگر شرط یہ کہ علاج کرنے والا کامل ہو۔ اگر وہ 2 نمبری ہے تو پھر نہیں، وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور ہمارے علم میں ہے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہم اس کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ اور شرعی طور پر مسئلہ بتا رہا ہوں، بہت سو کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی نے کسی پر جادو کیا ہے اور یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ کرنے والا ہے، تو شرعاً جادو کا پلٹانا یا اتنا ہی جادو اس پہ کرانا جائز ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم میں اس میں فرق کیا رہ گیا، اس نے بھی جادو کیا، ہم نے بھی کیا، دونوں ایک جیسے۔ فرق ہے، ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، قاتل ہے، جب قاتل کو سزا میں قصاص میں قتل کیا گیا تو قتل کرنے والا قاتل نہیں کہلائے گا، بلکہ احکام خدا بندی کو جاری کرنے والا کہلائے گا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی میں مبتلا ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ بیمار آدمی ہے تو علاج کراتے کہ نہیں کراتے؟ کراتے۔ تو جادو بھی برحق ہے۔ اور ایک بات اور، وقت کم ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم پہ جادو اثر نہیں کرتا، تو یہ دماغ ہے نا، اس کی خرابی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو 24 گھنٹے پاک صاف رہتے ہیں، ہم تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ سید الانبیاء سے زیادہ طاہر و مطہر کوئی گزرا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی پاک و صاف گزرا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی ذاکر شاکر گزرا ہے؟ جب آپ پر اثر ہوا ہے تو ہم پر بھی ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ پاک و صاف رہنے والے اور ذاکر شاکر پر اثر کم ہوتا ہے، 100% نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جادو کا علاج کرانا بھی ضروری ہے، اور بھائی یہ کہ کوئی کام شرک کا نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اور حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ غیر مسلم سے بھی علاج کرانا جائز ہے، بشرطے کہ ہمیں کوئی کام کفر و شرک کا نہ کرنا پڑے تو جائز ہے۔ ایسے فرمایا کہ نجومی، ہاتھ دیکھنے والے، فال نکالنے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا، نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، ہاتھ دکھانے سے منع کیا، اور یہ فرمایا جس نے اس کی بات پہ یقین کیا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ
وہ کیا بتائے گا؟ وہ حساب کتاب کر کے تمہیں بتا دے گا، اسے خود اپنا بھی نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب جدید دور ہے تو ڈیجیٹل میں آ گیا ہے معاملہ، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، دعا کرو، جائز کوشش کرو، اور جو فیصلہ اللہ کا اس پر راضی رہو۔ تو کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ جی شادی کب ہوگی، نوکری کب ہوگی، باہر کب چلے جائیں گے، فلاں کب ہوگا، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، بچہ کب ہوگا۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ کام کرنا بھی ناجائز ہے۔ ایسی غیب کی خبریں بتانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں، یہ صحیح بتائی جاتی ہیں نجومیوں سے، اور ہمارے یہاں اکثر اس وقت پوچھتے ہیں جب کسی پر جن آیا ہوا ہو، بابا یہ بتا دو، بابا وہ بتا دو، بابا یہ بتا دو۔ اب یہ جو جنات ہیں یہ بھی ہماری طرح ہیں، ہم سے کمزور ہیں، ہمارے سے طاقتور نہیں ہیں۔ اب قرآن کریم جو کہہ رہا ہے میں وہ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ بہت زبردست تھی، جنات پہ بھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کا تمام نقشہ، تمام کچھ تیار کر کے جنات کو بتا دیا کہ اس طرح مکمل تعمیر ہوگا، اور خود سامنے ایک شیشے کا کمرہ بنا کر لاٹھی پر سہارا دے کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جنات بہت بڑے بڑے پتھر لاتے تھے، قرآن کے اندر بھی۔ بہرحال وہ کرتے رہے، جب مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تأکل من سأتہ، کہ حضرت کی جو لکڑی تھی اسے دیمک کھا رہی تھی۔ جیسے ہی بیت المقدس پورا ہوا، لکڑی بھی ختم ہوئی، حضرت گر گئے۔ اب قرآن کہتا ہے فلما خر تبینت الجن، جب حضرت گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو انتقال کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہمیں اگر غیب کا علم ہوتا تو اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب دیکھیے ہماری مسجد ہے، دروازے کے باہر کوئی شخص کھڑا ہو اور ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو پھر ہم غیب کی باتیں کہاں سے بتائیں گے؟ وہاں ایک جن تو نہیں تھا، بڑے بڑے دیو ہیکل جنات تھے جو اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ انہیں نہیں پتہ چلا کہ شیشے کے اندر جو شخص کھڑا ہے وہ جا چکا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم نہ کرتے، جان چھڑا بھاگتے۔ تو یہ جنات کیا بتائیں گے کہ جی کیا کام کب ہوگا؟ یہ سب ہمارے ایمان سے کھیلتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح کینہ رکھنا، یعنی مسلمان سے نفرت رکھنا اور اسے نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہنا، اور اس کے خلاف سازشیں کرنا، خواہشیں کرنا، اور نئے نئے راستے تلاش کرنا، یہ سب کینہ میں داخل ہے، اور یہ بھی بدترین گناہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جوا کھیلنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جوا بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کسی بھی صورت میں ہو جائز نہیں ہے۔ حلال کمائے حلال کھائے اس میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ آج بے شمار مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ تو کچھ نہیں آتا، گھر بھی بک جاتا ہے، سامان بھی بک جاتا ہے، زیور بھی بک جاتا ہے، اور پھر روڈ پر آ کر بھیک مانگنے لگے۔ تو کبھی بھی جوا آدمی کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے طبلہ سارنگی بجانے والے، یہ جتنے بھی ساز سارنگیاں ہیں، قدیم ہو یا جدید ہوں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کا بجانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اس کو اتنا ناپسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے پیروں کے نیچے ان کو رون دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ طبلہ سارنگیوں کی آوازیں
ہماری مسجدوں میں بھی بج رہی ہیں، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں بیت اللہ کی جڑ میں بھی بج رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کے دربار میں بھی بج رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے موبائلوں میں میوزک لگے نا، یہ سب جگہ بجا رہے ہیں، اور کافر دکھا رہا ہے کہ تم کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے کہا حرام ہے، ہم تو تمہاری نماز میں بھی بجوا رہے ہیں، اور ہم تمہیں ڈبل مزہ دے رہے ہیں۔ ادھر امام قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر یہ چل رہا ہے، امام کے قریب ہے، مائک پہ دونوں کی آواز آ رہی ہے، دونوں مزے لیے جاؤ، قرآن بھی سنے جاؤ، میوزک بھی سنے جاؤ، کیا ہوگا انجام؟ اور افسوس کی بات بتاؤں، ہمارا مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے اور دین کے علم سے اتنے محروم ہو گئے کہ اب بغیر میوزک کے ہم کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ آپ حضرات کے پاس بھی یہ چیزیں آتی ہوں گی، میرے پاس بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ دین کی بات ہے اس میں بھی میوزک ڈلا ہوا ہے، نعت میں بھی ڈلا ہوا ہے، قرآنی آیات میں بھی ڈلا ہوا ہے، اور ہر جگہ میوزک ڈلا ہوا ہے۔ یعنی دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ بھائی آپ یہ نعت سنیے، یہ ہم سنیے، یہ قرآن سنیے، ساتھ میں دودھ کے پیالے میں گوبر بھی ڈال دیا کہ یہ بھی ساتھ پی جاؤ۔ یعنی یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم کس کے ساتھ کیا میچنگ کر رہے ہیں۔ کوئی دین کی بات پہنچانی ہے تو سادی کیوں نہیں پہنچاتے؟ بعض میں یہ دیکھا کہ شروع میں میوزک بجا رہے ہیں، آخر میں بجا رہے ہیں، بیچ میں بات دین کی کہہ دی، تو بھائی کیا ضرورت ہے میوزک کی؟ بغیر اس کے نہیں چلتی گاڑی کیا؟ مگر اس کے بارے میں ایک بات، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا تھا آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کہ ہمیں کانوں کی بیماری ہے، کانوں کا کینسر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تک میوزک کی آواز نہ آئے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ قرآن کی آواز میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی آواز آئے تو کیا سزا آتی ہے؟ آواز ہلکی رکھا کرو، بہت تیز ہے یار، یہ اذان اتنی زور سے ہوتی ہے، ڈر کر آنکھ کھل جاتی ہے، آواز ہلکی رکھو۔ اور میوزک بج رہا ہو کہتے ہیں اور تیز کر دو، اور تیز کر دو، کیوں؟ کہ قرآن سے نفرت محبت نہیں ہے، شیطانی کاموں سے نفرت محبت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو بھی ہے نا، اسے کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات بھی یاد کر چکے ہوں گے کہ نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی۔ اگر غلاظت کو سونے کے کی پنی میں لپیٹ دیں تو وہ گندگی رہے گی۔ ایسے ہی ہم نے نام بدل لیے۔ ہمارے جو خاندانوں میں نائی ڈوم ہوتے تھے، اب ان کا نام سنگر رکھ دیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، اب چونکہ ویڈیو آ رہی ہیں اور جدید دور ہے، اتنی بڑی بڑی سفید داڑیاں ہیں اور پگڑیاں ہیں، ویسے لوگ ہیں، ناچنے کی کہہ دیجئے تو سارے ناچنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے، ویڈیو میں دیکھا ہے، آپ حضرات بھی چاہیں دیکھ لیں، پڑے ہوئے ہیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا 6 فرض ہیں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں پتہ نہیں۔ یہ جو قربانی کرتے ہو کہاں جی کرتا ہوں، ہر سال کرتا ہوں، تو یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کس پیغمبر سے ہوا؟ پتہ نہیں کہاں سے ہوا، مجھے نہیں پتا۔ بس قربانی کرتے ہیں، جانور لاتے ہیں، یعنی دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور ناچنے گانے کے اندر ماہر اور فخر کرتے ہیں، اور بلا عمر کے امتیاز کے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے نافرمان کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کوئی جائز بات کہیں اولاد نہ ہو، ناجائز تو ماننا ہے ہی نہیں، کسی کی بھی جائز بات کہیں نہ مانیں تو گناہ گار ہے۔
اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو وہ نہ مان سکے اور پھر مجبور ہو گناہوں پر۔ بعض جگہ ہوتا ہے جی میرا حکم ہے یہ کرو، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ نہیں مانے اولاد تو گناہ گار، مانے تو مسائل۔ اور اسی میں آج کل ایک یہ بھی سلسلہ بہت چل رہا ہے، میرا حکم ہے بیوی کو طلاق دے دو۔ کیوں دے دوں؟ میاں بیوی راضی ہیں، خوش ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہماری خدمت نہیں کرتی۔ پہلے تو تم مولوی کے پاس جا کے پوچھو کہ ساس سسر کی خدمت کا حکم کیا ہے، روٹی سالن کا کیا ہے، دیور کے کپڑوں کا کیا ہے، پہلے معلوم کرو نا، پھر حکم احکام جاری کرو۔ تو ماں باپ کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، جان سے مال سے ان کو دیکھنا عبادت ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا یہ نقصان دہ۔ ایسے فرمایا کہ شراب کا جو عادی ہوگا اس کی بھی مغفرت ہے، کیونکہ شراب حرام ہے، چاہے ایک گھونٹ ہو یا ایک گلاس ہو، اللہ نے حرام قرار دی۔ اور یہ تحقیق ہے کہ شراب واحد چیز ہے، ایسا لکوڈ ہے جو جسم میں جا کر جز نہیں بنتا۔ ہم کچھ بھی کھا لیں نا وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، شراب نہیں بنتی۔ ہاں یہ جا کر رگیں پھیلا دیتی ہے، ہیجان پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی برے کاموں میں لگتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے طبا نے کہ آدمی پیتا رہتا ہے، رگیں پھولتی رہتی ہیں، پھیلتے پھیلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ عقل کی بات ہے، ایک پائپ ہے وہ ایک حد تک پھیلے گا نا، آپ پھیلاتے چلے جائیں گے تو پھٹ جائے گا۔ تو شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور اس کے بارے میں بیچنا خریدنا یہ سب پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اور منع کیا ہے۔ ایسے قطع رحمی کرنے والا یعنی خون کے وہ رشتے جو ماں باپ کی طرف سے جڑے ہوں انہیں توڑنے والا وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ ان میں حالات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اتنا تعلق رکھو کہ کہیں مل جائے تو سلام دعا کر لو۔ اور پھر یہ بھی شریعت نے کہا کہ اگر تم نے سلام کیا اسے جواب نہیں دیا تو تم بری ہو گئے، وہ گناہ گار، اور اگر دونوں نے جواب دے دیا تو بس ٹھیک ہے، ختم۔ اور اگر دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھا تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت تو نہیں ہوتی، ہر پیر اور جمعرات کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں تو واپس کر دیے جاتے ہیں، جب تک یہ صلح نہ کریں ان کے اعمال کو اسی طرح چھوڑے رکھو۔ اسی طرح شطرنج کھیلنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ شطرنج بہت پرانا کھیل ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر کئی احادیث اس سے متعلق جمع کی ہیں، جس میں ایک میں فرمایا مفہوم یہ ہے، شطرنج کھیلنے والا خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ بھرتا ہے، اور دیکھنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت اور خون دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، کھیلنے کے اور کھیل بہت سارے کھیل سکتے ہیں، لیڈو کھیل سکتے ہیں، کیرم، بشرطے کہ شرائط یا جوا نہ ہو، لیکن اسے نہیں کھیلنا چاہیے، منع کیا گیا تو آدمی اس سے باز رہے، کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کرے۔ اسی طریقے سے مردوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مرد رضا جب کھڑے ہوں تو ان کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، شلوار سے ہو، ابا ہو، قبا ہو، پتلون ہو، پاجامہ ہو، لنگی ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں کھلے ہوں، بیٹھے ہوں یا موزے سے ڈھک جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ڈھکنے پر وعیدیں بھی بیان فرمائی اور کھولنے کا حکم بھی دیا، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ چلا کہ اب کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت سے لوگ تو نماز میں بھی نہیں کھولتے، جبکہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اگر نماز میں ٹخنے ڈھکے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹخنے کھولنا اور پتلون کو فولڈ کرنا مکروہ ہے، ایسا کوئی حکم نہیں، اگر ٹخنے ڈھکے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو عام حالات میں بھی کھولنا چاہیے، واجب ہے، اور نماز میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ گناہ بھی ہے اور اس کا نقصان طبی طور پر بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو ہمیں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے، وہ قدرتی طور پر ہمارے لیے فائدے مند ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ٹخنے کے بارے میں ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ جن مردوں کے مسلسل ٹخنے ڈھکے ہوں تو دماغی طور پر آدمی نفسیاتی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف بھی تحقیق کی کہ جن عورتوں کے مسلسل ٹخنے کھلے ہوں وہ بھی نفسیاتی ہو جاتی ہیں۔ اب عورتوں نے ٹخنے کھول لیے، مردوں نے ڈھک دیے، اب معاملہ چوپٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس گناہ سے بچنا بھی چاہیے۔ جب تک نہ بچا جائے تو دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ بچا لے، اور روز کے روز توبہ پکی کی جائے، یا اللہ توبہ کرتا ہوں معاف فرما دے، اور پھر جب اللہ سے دعا کرے گا آدمی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکالیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس رات میں یا شب قدر میں یا اور رمضان کی راتوں میں یا اور عیدین کی راتوں میں شریعت میں کوئی عبادت، کوئی نفل، کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جو جی چاہے عبادت کرے، البتہ دعا کے لیے حدیث میں ذکر ہے، دعا کی کثرت کرے، اہتمام کرے۔ دوسرے دن جو 15 شعبان ہے اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ مستند احادیث سے خاص 15 کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن 13، 14 اور 15 شعبان یعنی اسلامی مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی اس نسبت سے رکھے تو 3 روزوں کا ثواب ملے گا، 3 روزے رکھ لیں، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، تاکہ رمضان میں پاک صاف داخل ہوں اور پھر رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔